حضرت قطب الدین بختیار کاکی حضرت بابا فرید الدین کے پیر، بابا فرید الدین کے پیر ہیں. میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ کامل پیر کیسے ہوتے ہیں اور کامل مرید کیسے ہوتے ہیں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر باد پتن والے ان کے پیر ہیں. ان کے پیر ہیں. کتنے بڑے ولی ہیں. اور دلی میں وہ اس وقت خواجہ معین الدین چشتی ان کے پیر ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز ان کے پیر ہیں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے اور حضرت قطب الدین بابا فرید کے پیر ہیں. اور حضرت بابا فرید الدین حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر ہیں. اور حضرت نظام الدین حضرت امیر خسرو کے پیر ہیں. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے پیر ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ وہ دلی میں رہتے تھے. اب جب ان کا شورا تھا، ان کا چرچا تھا، اور دلی کا جو بادشاہ تھا سلطان الشمس جو ہے التمش شمس الدین، اس وقت کا دلی کا بادشاہ، وہ ان کا مرید، دلی کا بادشاہ اور مرید کس کا؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا. ان کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا. حضرت قطب الدین کا توتی بولتا تھا، ان کا دم درود ان کی ہر چیز، مطلب لوگ بابا کرتے تھے، لوگ ان پہ بھروسہ کرتے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، فیض ملتا تھا. اتنا فیض ملتا تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ان کا شورا پورے ان کے دلی میں ہو گیا. تو آپ کو پتا ہے جب بہت زیادہ شورا ہوتا ہے تو پھر کچھ حاصل بھی پیدا ہو جاتا ہے. یار اس کا یہ بھی تو ہماری طرح ہی انسان ہے نا، اس کے اتنے مرید کیوں بن گئے، اس کے اتنے چاہنے والے کیوں بن گئے، پھر حاصل پیدا ہوتا ہے. ایسے ہی کچھ حاصل ان کے پیدا ہوئے، اور حاصل ایسے پیدا ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ایسے تو لوگ مانیں گے نہیں. ہم لوگوں کو کہہ کر کے تھک گئے کہ ان کے بعد نہیں جاؤ، مگر کوئی رہتا نہیں، کیونکہ جو کوئی بھی ان کے پاس آتا تھا جب فیض ملتا تھا تو وہ ان کو چھوڑتا نہیں تھا. تو لوگوں نے حسد کے طور پہ کچھ لوگوں نے پروگرام بنایا کہ اب ان کو ویسے تو ہم بدنام نہیں کر سکتے، اب ایسا کوئی کام کریں ان کے پاس اس کے لیے جواب دینے کے لیے کوئی ثبوت نہ ہو. ایک اللہ کے ولی کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، ایک عورت کو تیار کیا، ہندو عورت، اس کو تیار کیا اور اس کو کہا کہ تم نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی پہ الزام لگانا ہے، یہ تمہارا 2 مہینے کا بچہ ہے، یہ بچہ جو ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا. اب بادشاہ ان کا مرید، اور جب وہ کوتوال عدالت میں پہنچی عورت، یہ مقدمہ لے کر جا کر دعائی شروع کہا کہ مجھ پر غضب ہو گیا، یہ جس کو تم لوگ اللہ کا ولی کہتے ہو، جس کو تم لوگ فیض یاب کہتے ہو، یہ فیض دیتا ہے، یہ بندہ تو ایسا ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کام کیا، اور یہ جو میری گود میں بچہ ہے یہ کس کا بچہ؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ فرمایا کہ ان کا بچہ. تو اس نے کہا تم کوئی گواہ لاؤ. ایسے تو ہم نہیں مانیں گے، عدالت ایسے تو نہیں مانتی، اگر یہ بات ہے تو تم گواہ لاؤ. اور اس نے کہا پہلے آپ نے بلا کے عدالت میں پر کیس درج کریں. وہاں دلی کی عدالت میں حضرت قطب الدین پر کیس درج ہوا. دلی کی عدالت میں بلایا گیا، ان سے پوچھا، قاضی نے کہا قطب الدین بختیار کاکی آپ کیا کہتے ہیں؟ سفید ان کی داڑھی تھی، چہرہ نورانی تھا، لاٹھی کے سہارے چلتے تھے. جب عدالت میں آئے تو لوگ رو پڑے، کہا کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جلال اور وہ روب، اور وہاں ایسی بات پر بدنام ہو کے عدالت میں آنا. وہ کھڑے ہوئے، عورت کہنے لگی کہ یہ میرے مجرم ہیں. تو آپ نے عورت سے کہا میں نے آج سے پہلے تجھے دیکھا ہی کبھی نہیں، تو جرم کی بات کرتی ہے، میں نے تو تجھے آج سے پہلے دیکھا ہی کبھی نہیں. تو عورت اتنی بھیڑ تھی، اس نے کہا تہجد کے بعد تم میرے گھر آتے تھے وہ سارا بھول گئے، تہجد کے بہانے پر تم تہجد پڑھ کے نکلتے تھے، میرے گھر آتے تھے، وہ ساری چیزیں تم بھول گئے. اب مجھے کہتے ہو کہ میں مجھے پہچانتے نہیں ہو، خدا کا خوف کرو. عورت نے یہ کہا تو آپ چپ ہو گئے. قاضی نے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے جب اسے دیکھا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں، میں اسے کیا کہہ سکتا. آپ چلے گئے، دلی کے بازار سے نکلنے لگے، لوگ اٹھے آپ تھے پکڑنے کے لیے. آپ نے کہا قطب الدین کو آئی نہ کہا کہ آپ کے ساتھ لے کر چلتے سواری پہ چلے. آپ نے فرمایا آج تو قطب الدین سواری پہ
اب واپس آئے جب عدالت سے، آپ رو پڑے، آپ رو پڑے، سجدے میں گئے اور جا کر دعا کی، تصور میں حضرت خواجہ معین الدین کو لائے، اپنے مرشد کو لائے اور کہا مرشد میں کوئی لوارث تو نہیں تھا، آپ نے بٹھایا تو میں ڈیوٹی میں بیٹھا، آپ نے بولا تو میں لوگوں کو فیض دینے لگا، آپ نے کہا یا رہو میں دینے لگا، مرشد آپ کے کہنے سے میں یہاں بیٹھ گیا، آج لوگ کہیں گے اس کا مالی وارث کوئی نہیں، لوگ اٹھ کے الزام لگانے لگے، روئے، اب رو کے سو گئے، جب سوئے تو حضرت خواجہ غریب نواز کو دیکھا، آپ میں مرشد نے آپ کہا کیا قطب الدین ٹائم لے لو، ہم 3 دن بعد تمہارا مقدمہ خود لڑیں گے، تمہارا مقدمہ معین الدین لڑے گا، لوارث نہیں ہو تم، یہ بات کی آپ کی آنکھ کھل گئی، دوسرے دن عدالت میں گئے، آپ نے جا کے بادشاہ جو تھا مرید تھا اس کو جا کے کہا مجھے وقت دو، میرے مرشد نے کہا ہے کہ وہ آگے میرا مقدمہ لڑیں گے، کہنے لگے اچھا وقت لے لیا، 3 دن کا وقت دیا تھا، تیسرے دن شام کو حضرت خواجہ معین الدین نے آنا تھا، 2 دن گزر گئے، تیسرے دن عدالت لگی، مغرب کے وقت ہو گیا، سب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ اس وقت تک نہیں آئے تھے، جب نماز آپ نے ادا کی روتے ہوئے ادا کی کہ شاید اب میرا پرسان حال کوئی نہیں، جب رو کر نماز پڑھی سلام پھیرا، حضرت معین الدین کی 2 رکعتیں رہ گئی تھی، آپ پہنچ گئے تھے اور آپ پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، نماز ادا ہو چکی، عدالت لگ گئی، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت قطب الدین بیٹھے تھے اور جب حضرت قطب الدین نے اپنے مرشد کو دیکھا، جا کر دوڑ کر سینے سے سینہ لگا، آپ کے گلے لگے، داڑے مار کے رونے لگے، آپ نے کہا قطب الدین روتا کیوں ہے؟ کہا آج تک نہیں رویا تھا، آپ کو دیکھا تو رونا آتا، کوئی اپنا ملتا ہے تو رونا آتا ہے، ہر بندے کے گلے لگ کر رویا نہیں جاتا، جب کوئی محرم ہوتا ہے، جب کوئی مرشد ہوتا ہے، وہ ملتا ہے تو پھر دل جو ہے وہ آنسو بہانے لگتا ہے، رو پڑے، رو دین میں آ گیا ہوں، کہتے نا وہ آقا ہی کیا جسے غلاموں کی خبر نہ ہو، اور مالی کا کم پانی دینا، پھل کچے ہون یا پکے، پیر مریداں نے سر پہ رہتے، جھوٹے ہون یا سچے، ارے وہ تو جھوٹوں کے سر پہ آ جاتے ہیں، وہ تو سچے تھے، ان کے سر پہ پہنچ گئے، کہا عدالت لگا لو، جب عدالت لگی آپ نے پوچھا اس عورت سے، کہا بتا تو سچ کہہ رہی ہے؟ عورت نے کہا میں کیوں جھوٹ بولوں گی، آپ مقدمہ لڑیں اور ان کو سزا دے، یہ جرم ان کا ہے، یہ بچہ ان کا ہے، آپ کوئی گواہ، انہوں نے 3-4 گواہ دیہات کیے ہوئے تھے، نکلی وہ گواہ کھڑے کر دیے، گواہوں نے کہا ہاں ہم نے تہجد کے وقت اس کے گھر جاتے دیکھا، ہم نے اس وقت اس کے گھر جاتے دیکھا، تیار کر لیے تھے، پیسے دے کے لوگ بک جاتے تھے، پیسے دے کے لوگ کہہ دیتے فلاں ایسا کہہ رہا ہے، تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے تم مان جاتے ہو، ہم ایسا کہہ سکتا ہے، ہم ساتھ رہ کے بھی ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، آپ نے کہا اچھا تو سچ کہہ رہی، 3 دفعہ پوچھا تو سچ کہہ رہی، انہوں نے کہا ہاں میں سچ کہہ رہی، پھر پوچھا تو سچ کہہ رہی، اس نے کہا میں سچ کہہ رہی، پھر پوچھا